سامعین عزیز وقار، ایک مقدمہ اور اس کے بعد پھر موضوع کا آغاز کریں گے۔ مقدمہ یہ ہے کہ اہل بیت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ہم ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے ایک اصطلاح ذکر کر دی تھی کہ ناصبی کسے کہتے ہیں اور رافضی کسے کہتے ہیں۔ اس اصطلاح کو یاد کر لیں، یہ بڑی اہم آج کے دور میں اصطلاح ہے۔ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے بغض رکھتے ہوں، ان کے مرتبے اور مقام کو صحیح طور پر تسلیم نہ کرتے ہوں، انہیں ناصبی اور خارجی کہا جاتا ہے۔ اور جو اہل بیت سے تو محبت کرتے ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں، انہیں رافضی کہا جاتا ہے۔ تو آپ ان دونوں لفظوں کی تعریف سے اپنا تعارف خود بخود خوب جانتے ہیں کہ نہ تو ہم اہل سنت و جماعت حضور کی اہل بیت میں سے کسی سے بغض رکھتے ہیں، اور نہ حضور علیہ السلام کے اصحاب میں سے کسی کا انکار کرتے ہیں۔ بلکہ ایک اور بڑی بات، میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ اہل سنت و جماعت پر ایک الزام لگتا ہے، وہ الزام یہ ہے کہ جی آپ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ آپ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اب ایک جملہ جو میں نے کہا مقدمے میں، اس بات کو سمجھنا ہے۔ قرآن نے بیان کیا کہ یہودیوں کا طریقہ کیا ہے کہ کتاب کے بعض حصے کو مان لیا، بعض کو نہ مانا، انکار کر دیا۔ جو اپنے من کو پسند آیا اس کو مان لیا، جو اپنے من کو پسند نہیں آیا اس کا انکار کر دیا۔ اہل بیت ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب رشتہ دار، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں، اور اس میں پھر یہ گھرانہ جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ سب اس میں شامل ہے۔ تو آپ اہل بیت سے مراد صرف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ لیتے ہیں، یا کربلا کا آپ شہداء مراد لیتے تو کربلا کے شہداء کا بھی پورا ذکر نہیں کرتے۔ نہ نبی کی ازواج کو اہل بیت میں مانا جاتا ہے، بلکہ اس سے آگے چلیں تو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دونوں شہزادے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کو داخل کیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا یہ میری اہل بیت۔ تو آپ امام حسن کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ذکر کو صرف آپ اہل بیت کا ذکر کہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ جی کربلا کے حوالے سے ہم امام حسین کا ذکر کرتے تو اس میں بھی یہ دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا کہ کربلا میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی اولاد کے شہزادے شامل تھے۔ اور ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے مناظر مفتی حنیف قریشی صاحب نے اپنے بیان میں یہ بات کہی کہ یہ آج اعتراض کرتے جی ہم نبی کے اصحاب کو نہیں مانتے۔ آخر جی کیوں نہیں مانتے؟ جی ہم اس لیے نہیں مانتے کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ گئے تو ان کے ساتھ صحابہ کیوں نہیں گئے تھے؟ ان کے ساتھ صحابہ کیوں نہیں گئے تھے؟ اب اس کا سادہ سا جواب ہے کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ کب ہوا؟ جب یہ واقعہ ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حیات ہے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، علی المرتضیٰ،
رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، دیگر اکابرین صحابہ موجود تھے۔ یہ واقعہ کس سن میں ہوا؟ واقعہ کربلا کس سن میں ہوا؟ 61 ہجری میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کم و بیش 50 سال بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کم و بیش 50 سال بعد، تو 50 سال کیا سارے اصحاب رسول حیات رہے تھے؟ ان 50 سالوں میں کتنے اصحاب تھے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے؟ کبار صحابہ، بڑی عمر کے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ ان 72 یا 71 افراد میں 25 صحابہ تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس واقعہ کربلا میں شامل تھے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں، ہمیں علم نہیں ہے۔ اگر ہمیں علم ہو تو ہم پر جو اعتراض کر رہا ہے کہ جی ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، تو ہم اگلے سے سوال کریں، بھائی آپ بتاؤ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت میں ڈائریکٹ بچے آ گئے، بیویاں رہ گئی، اور وہ بیویاں جن کے بارے قرآن فرما رہا ہے یہ مومنوں کی مائیں ہیں، تو وہ اہل بیت میں شامل نہیں۔ اچھا پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ جی 1 نمبر اہل بیت اور 2 نمبر اہل بیت، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کی بیوی کو کوئی کہے کہ جی 2 نمبر ٹبر تیری بیوی، 1 نمبر ٹبر تیرے بچے، آپ کے بچے تو آپ کے 1 نمبر ہیں، آپ کی بیوی، تو جو بات آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے حضور کی ازواج کے لیے منہ کھول کر وہ بات، اس میں اپنے بھی شامل ہیں۔ بدقسمتی سے اہل سنت کا جو بیڑا غرق کرنے کا جو عہد ہے نا، وہ ہمارے ان وائزوں نے لیا ہوا ہے۔ اہل تشیع کے ہاں جو ان کا بیڑا غرق کرنے کا عہد ہے نا، وہ ان کے ذاکروں نے لیا ہوا ہے۔ تو ہماری طرف خطباء اور واعظین، ان کی طرف جاہل ذاکرین، یہ دونوں مل کر بیڑی ڈبونے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے۔ تو جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ہم افراط و تفریط سے، غلو سے، جفا سے بچ کر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھتے ہیں تو ہم آپ کی اہل بیت کو بھی کلی طور پر مانتے ہیں، آپ کے اصحاب کو بھی کلی طور پر مانتے ہیں۔ ہم یزید کی بھی مدح، تعریف، ابن زیاد کی بھی تعریف، ہم تو ان کو ذکر کے لائق بھی نہیں سمجھتے کہ جائے ان کا ذکر ہی ان کے ساتھ کیا جائے۔ لیکن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ متفقہ 2 ٹوک ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کی اہل بیت، ان دونوں کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے مقدمہ۔ اب اگلا موضوع شروع ہوگا۔ مقدمہ اس لیے ذکر کیا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ جی اہل بیت سے مراد کون ہے؟ کیا اہل بیت میں صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں؟ تو اہل بیت میں ان 5 نفوس میں تو امام حسن کا ذکر بھی آتا ہے، اور ایک بڑا ایک سادہ سا قاعدہ اس کو یاد رکھیے، ان تینوں کو کسوٹی بنا لیں۔ میں بچوں سے خاص طور پہ یہ بات ذکر کر رہا ہوں، کیوں؟ آپ لوگوں کو عادت ہے میڈیا پر، موبائل پر جس کا کلپ دیکھا، ایک رافضی کتا وہ بکواس کر رہا تھا کہ جب بھی جاؤ گھر بند ملتا۔ یہ لوگ، میں نے کہا نا، سرکاری سرپرستی میں 2-4 اکٹھے ہو کے ٹر کرتے ہیں، سارے ایسے نہیں ہیں۔ ان میں جو لوگ نقص امن کا جو ذمہ جنہوں نے اٹھائے ہوئے نا، وہ ان کے جاہل ذاکرین ہیں اور ہمارے جاہل خطباء اور واعظین ہیں۔ اتنی بڑی بات جو یہ کہے خانہ کعبہ کے بارے میں کہ جی جب جاؤ اس کا دروازہ بند ملتا ہے، اور لوگ اس پہ سبحان اللہ داد دے رہے، ویسے جیسا منہ ویسی چپیڑ، ویسا تھپڑ، جیسی روح ویسے فرشتے۔ ایک کسوٹی ذہن نشین کر لیں آپ بچے، خاص طور پہ 3 شخصیات کو کسوٹی بنا لیں۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اس کے بعد سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں کو اپنا معیار اور کسوٹی بنائیں، جن سے یہ صلح کریں ان سے ہماری صلح، جن سے یہ جنگ کریں ان سے ہماری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت علی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمیں سب سے اول مشیر کے طور پر، مشورہ دینے والے کے طور پہ، وزیر کے طور پر نظر آتے ہیں۔ کوئی بھی اختلاف ہمیں، حضرت عمر کے دور میں کوئی اختلاف، حضرت عثمان کے دور میں کوئی اختلاف، تو حضرت علی نے ان تینوں خلفائے ثلاثہ کا دور دیکھا، کوئی ایک بھی روایت بتائے کہ ان تینوں سے آپ نے جنگ کی؟ لہٰذا ان تینوں کے بارے میں بھی جو جنگ کا عقیدہ رکھے وہ جاہل اور اسلام سے باہر۔ اب آ جاتے ہیں امام حسن۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا امیر مقرر کیا۔ تو اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر نہ ہوتے العیاذ باللہ، تو کیا امام حسن، آپ ان کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص کے لیے خلافت چھوڑ دیں، ایسے شخص کو مسلمانوں کی باغ ڈور پکڑا دیں جو اہل نہ ہو؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایسے شخص کو مسلمانوں کا امیر اور خود اس کی بیعت کریں، کر سکتے ہیں جو اہل نہ ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن سے صلح کی ان سے ہماری صلح، جن سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی ان سے ہماری، جن سے امام حسین نے جنگ کی ان سے ہماری جنگ۔ تو جو اس کسوٹی پر پورا نہ اترے اس کو پاؤں کی ٹھوکر مار دے، وہ ان کی محبت میں بھی سچا نہیں ہے، ان کی محبت میں بھی وہ سچا نہیں ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو اہل بیت اطہار میں کربلا والے اور ان میں امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ جو نبوت کے ماننے والوں کا رشتہ تھا وہ کیا تھا۔ آغاز میں ہم یہاں سے کریں کہ کون ہستیاں ہیں۔ آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا مانگتے ان دونوں شہزادوں کے لیے، حسنین کریمین کے لیے ایک دعا مانگتے۔ پہلے اس دعا کی فضیلت ذکر کر دوں۔ اس دعا کے بارے میں موطا امام مالک میں آتا ہے، آواز کم کرو تو، موطا امام مالک میں ایک روایت ملتی ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 3 بار یہ کلمات کہے، کتنی بار؟ 3 بار، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جو شخص 3 بار صبح و شام یہ کلمات کہہ لے، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کا مفہوم یہ ہے، اسے کسی بھی زہریلے کیڑے مکوڑے حشرات کا ڈنگ نقصان نہیں دے گا، اسے کوئی شے کا زہر نقصان، کسی شے کا ڈنگ نقصان نہیں دے گا۔ اب یہ ایک حصار ہے، یہ کیا ہے؟ ایک حصار ہے جو آپ نے پڑھ لیا۔ ائمہ محدثین نے کہا جب آپ اس حصار میں آ گئے تو چاہے ظاہری یا باطنی جنات ہوں، حسی معنوی کچھ بھی ہوں، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب سے محفوظ کر دیا۔ اس کے جو راوی ہیں ان کا نام ہے سہیل۔ وہ سہیل کہتے ہیں کہ ان کے گھر والے ہر رات یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ان کے گھر والے ہر رات یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ان کی بچی کو ایک بار کسی زہریلے، کسی حشرات الارض میں سے کسی نے ڈنگ مارا، لیکن اسے تکلیف نہ ہوئی، تو آپ نے فرمایا میں نے وہ دعا صبح و شام 3 بار پڑھا دی ہے، جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کوئی شے نقصان ہے۔ اب یہ دعا میں اور آپ پڑھیں اور ایمان اور یقین سے پڑھیں تو ہمیں کوئی زہریلی شے، شیطان وغیرہ کوئی نقصان
اب جاتے ہیں، فضیلت سن لی، اب چلتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 3371۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے لیے فرماتے، میں تمہیں اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور پھر آپ علیہ السلام فرماتے، یوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ تو میں اور آپ جس دعا کو پڑھ لیں، اس دعا کی فضیلت ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ ہے کہ کوئی شے نقصان ہے تو جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھ کے دم کرتے ہوں، اس کو کوئی شیطان وغیرہ کوئی شے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سب سے پہلا تو معاملہ یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے محبوب خود اللہ کی پناہ میں دیں، خود اللہ کی پناہ میں دیں، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر ایک واقعہ ملتا ہے، امام حاکم نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی پتہ ہے ان سے کتنا پیار کرتے تھے۔ ایک بار حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتی کہ حضور ہمارے ہاں آئے، پوچھا کہ وہ میرے بچے کہاں ہیں، اینہ ابنایا، میرے بچے کہاں ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا ذہب بہما علی، ان کو علی لے کر کہیں گئے ہیں۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں نکلے، ان کی تلاش میں نکلے۔ سیدہ فرماتی ہیں فوجدہما یلعبان فی مشربۃ وبین ایدیہما فضل من تمر، ایک جگہ بیٹھے ہوئے پایا، کھیل رہے تھے دونوں شہزادے، سامنے کھجوریں پڑی تھی، پانی مشروب پڑا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی بھی ساتھ میں ہیں، تو کہنے لگے اے علی دھوپ ہونے سے پہلے پہلے ان کو گھر لے آنا، اے علی دھوپ زیادہ ہونے سے پہلے پہلے ان کو گھر لے آنا۔ یہ محبت کی وہ دلیل ہے، شفقت کی وہ دلیل ہے۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں اس شفقت و محبت کا کچھ مادہ اللہ نے ہمارے دادا دادی نانا نانی میں رکھا ہے۔ تو جب دادا دادی نانا نانی آپ میں سے اپنے پوتے یا پوتی کو، اپنے نواسے یا نواسی کو دیکھ کر محبت کا اظہار کریں تو فوراً دل میں یہ بات لایا کریں کہ میں اپنے نبی کی سنت کو ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ پھر ایک اور حدیث ہے صحیح ابن حبان کی، اس حدیث کو بھی ناسبی نہیں مانتے، الیاذ باللہ۔ آپ دیکھیں کس قدر محبت اہل بیت کا ان کے ہاں دشمنی کا سبق ہے، اس محبت کے بجائے دشمنی کا، بغض کا جو سبق ہے وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے اور طبرانی کبیر میں بھی یہ روایت ہے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت علی فرماتے ہیں زارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات ہمارے ہاں حضور تشریف لائے، ہمارے گھر میں رسول اللہ تشریف لائے، وبات عندنا، اور رات بھی ہمارے گھر میں گزاری۔ کس کے گھر میں؟ سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں رات گزاری۔ حضرت علی کہتے ہیں رات ہوئی فاستسقى الحسن، حضرت حسن کو پیاس لگی، حضرت حسن کو پیاس لگی۔ جب پیاس لگی تو حضرت علی کہتے ہیں فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے اور خود ان کے لیے برتن میں پانی لا کر جب دینے لگے نا، حضرت کس کو؟ امام حسن کو۔ جب ان کو وہ پانی کا پیالہ یا برتن دینے لگے تو اتنے میں حضرت حسین بھی اٹھ گئے، اور حضرت حسین بھی پانی کا پیالہ اس کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حسن کو دیا، فَمَنَعَهُ وَبَدَأَ بِالْحَسَنِ، حضرت حسین کو روکا، پہلے امام حسن کو پانی پلایا پھر امام حسین کو پلایا۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ منظر دیکھا کہتی ہیں یا رسول اللہ کأنہ احبہما الیک،
آپ حسن سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ آپ حسن سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ فرمایا اے فاطمہ پانی پہلے مانگا حسن نے تھا، پانی پہلے مانگا حسن نے تھا، پیاس اس کو پہلے لگی تھی اس لیے پہلے اس کو پلایا۔ اور اس کے بعد فرمایا سنو، یہ جو لوگ ہیں نا، اشارہ کیا حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت سیدنا علی اور ان دونوں شہزادوں کی طرف، فرمایا سنو یوم القیامت فی مکان واحد، ہم قیامت میں بھی اکٹھے ہوں گے، ہم قیامت میں بھی یوں ہی اکٹھے ہوں گے۔ یہ ہے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک معاملہ۔ اور اس کے بعد جامع ترمذی کی روایت ہے، جیسے شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، اسی روایت کے متصل، اسی روایت کے پس منظر میں جامع ترمذی کی جو روایت ہے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میری والدہ مجھے پوچھنے لگی کہ اے حذیفہ کتنے دن ہو گئے تم بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہوئے؟ میں نے عرض کیا جی اتنے دن ہو گئے ہیں۔ تو والدہ ناراض ہوئی کہ اتنے دن ہو گئے تم وہاں نہیں گئے؟ تو میں نے کہا آج میں جاؤں گا اور میں جا کے آپ کے لیے اپنے لیے حضور سے مغفرت کی دعا کا بھی عرض کروں گا۔ یہ بات حضرت حذیفہ نے کس سے کہی تھی؟ اپنی ماں سے کہی تھی کہ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے ان سے دعا کا بھی عرض کروں گا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں فَأُصَلِّيَ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، میں نے مغرب آپ کے پیچھے پڑھی، آپ مغرب کے بعد بیٹھے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، یہاں تک کہ عشاء ہو گئی۔ عشاء کے بعد جب نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چلے، میں آپ کے پیچھے پیچھے ہوا، آپ نے میری آہٹ سنی، پوچھا کون؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ تو نہیں ہو؟ حذیفہ تو نہیں ہو؟ میں نے عرض کیا جی حذیفہ ہوں۔ فرمایا حذیفہ اللہ تمہاری بھی بخشش فرمائے، اللہ تمہاری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تمہاری بھی بخشش فرمائے، تمہاری ماں کی بھی بخشش فرمائے، کیا حاجت ہے تمہاری؟ اب اس کے بعد حضرت حذیفہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک جملہ فرمایا اے حذیفہ سنو، ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ استأذن ربه ان يسلم علی۔ اے حذیفہ ایسا فرشتہ زمین پر اترا جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرے، رب نے اجازت دی، پھر بشارت دینے کی اجازت مانگی، اس فرشتے نے بشارت یہ دی بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ وہ فرشتہ کہتا ہے بشارت یہ ہے کہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایسا فرشتہ بھیجا جو پہلے نہیں اترا تھا، ایسا فرشتہ بھیجا جو پہلے نہیں اترا تھا، اسے بھیج کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جو محبت اللہ کے نبی نے جن کے سامنے کی، جن کے سامنے حضور نے کاندھوں پر اٹھایا، سواری کروائی، انہوں نے پھر حضور علیہ السلام سے کیا سیکھا؟ انہوں نے نبی علیہ السلام سے کیا سیکھا؟ سب سے اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3713 3751، حضرت ابو بکر فرماتے ارقبوا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، فرماتے کہ اگر نبی کی رضا چاہتے ہو تو نبی کی اہل بیت سے محبت کرو، نبی کی رضا مل جائے گی۔ کون فرماتے؟ حضرت ابو بکر فرماتے۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3712، حضرت ابو بکر کہتے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں سے، آپ کی قرابت والوں سے اچھا سلوک کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے کہیں زیادہ محبوب اور عزیز ہے۔
کہ نبی علیہ السلام کے آل سے اچھا سلوک کرنا مجھے اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے اعز و اقارب سے اچھا سلوک کرنے سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میں نبی کے اہل بیت سے اچھا سلوک کروں۔ اور قسم اٹھا کے حضرت ابوبکر نے یہ بات کہی۔ اور ایک روایت ہم نے عرصہ دراز سے پڑھی، اس کو بھی ذہن نشین کریں، اور یہ روایت آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اس روایت کو یاد رکھیں گے تو یہ آگے چل کے آپ کے بہت سارے کام آئے گی۔ آج جو پرفتن دور ہے، اس پرفتن دور میں ثابت یہ کیا جاتا ہے کہ جی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے ساتھ دشمنی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب جو دشمنی ہے اس کا منظر دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں یہ دشمنی تھی یا محبت تھی۔ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 3542۔ وہ ماننے والے تو اپنے کسی بڑے کی بات کو سن کے سر جھکا دیتے ہیں، نہ ماننے والے تو رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر نہیں مانے۔ ان کے لیے بخاری کیا ہے؟ یہ حوالے، یہ نام صرف آپ کے لیے ہیں، آپ تو ماننے والوں میں ہیں۔ جو نہ ماننے والے ہوں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر بھی نہ مانے، یہ حوالے ان کے لیے نہیں ہیں۔ کہیں آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ حوالے کیوں دیے جاتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3542، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصتی کے بعد، وصال کے بعد، جب حضرت ابوبکر خلیفہ ہیں، ان دنوں کی بات ہے، عصر کی نماز پڑھا کر حضرت ابوبکر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اکٹھے جا رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ بازار میں حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے اٹھا کے کاندھوں پر بٹھایا اور کہنے لگے، اے ابوبکر میرا ماں باپ اس پر قربان ہو، یہ تو بالکل ہو بہو نبی جیسا ہے، تیرے جیسا نہیں ہے، یہ تو ہو بہو نبی جیسا ہے، یہ تو نبی پر گیا ہے بالکل۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ بھلا بتاؤ، اگر دشمنی ہو، اگر محبت نہ ہو، اگر دشمنی ہو تو وہاں یہ معاملہ اور یہ منظر نظر آتا ہے؟ بولو بولیے۔ او بھائی، پھر شارح بخاری مولانا داؤد راز اہل حدیث شارح ہیں، انہوں نے لکھا کہ جب تک ابو بکر زندہ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل اولاد کے خیر خواہ اور جانثار بن کر زندہ رہے۔ اتنا بڑا جملہ حضرت ابو بکر کے بارے، اور آج انہی ابو بکر کے بارے میں یہ ابہام پھیلایا جائے، یہ بات پھیلا دی جائے کہ نہیں جی نہیں، ان کا تو آپس میں معاملہ ہی کوئی نہیں تھا، ان کی تو آپس میں یہ بات تھی، یہ لڑائی تھی۔ اور اگر اس لڑائی کے حوالے سے بات کی جائے تو اس سے نیچے اتر کر ایک اور حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ کتاب ہے اہل تشیع و مکتبہ فکر کی بڑی مشہور کتب میں، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو محبت کی تھی، اس محبت کا منظر آگے تک گیا، اور وہ کتنا گیا؟ کسی نے امام باقر سے پوچھا۔ یہ امام باقر 5ویں امام ہیں اہل تشیع، ان کو اپنا 5واں امام مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور کی ساری اہل بیت امام ہیں، ہمارے نزدیک نبی علیہ السلام کی ساری اہل بیت امام ہیں۔ ہم کہتے ہیں 12 نہیں، یہ 12 کروڑ بھی ہوں تو سارے ہمارے امام۔ اب امام باقر، یہ امام باقر کون ہیں؟ یہ امام باقر ہیں امام زین العابدین کے بیٹے ابو جعفر، امام باقر ابو جعفر محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ عروہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو جعفر سے، امام باقر سے سوال کیا کہ کیا اپنی تلوار کو آراستہ کر سکتے ہیں، اس پر سونے وغیرہ کی کشیدہ کاری کو کر سکتے ہیں؟ تو امام باقر فرمانے لگے، ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے اوپر کشیدہ کاری ہوئی تھی۔ تو کہتے میں نے کہا آپ انہیں صدیق کہتے ہیں؟ آپ انہیں صدیق کہتے ہیں؟ تو امام باقر کہتے کپڑے سمیٹے
اور فوراً غصے کے عالم میں امام باقر نے کہا ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ جو ان کو صدیق نہیں مانتا اللہ تعالیٰ نہ اسے دنیا میں سچا کرے گا نہ آخرت میں سچا کرے گا۔ امام باقر کی گواہی۔ تو جس کی دشمنی ہو اس کے بارے میں اتنی بڑی بات کوئی کہے کہ ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، کون دیتا ہے اتنی بڑی گواہی؟ اور دشمنی ہو پھر کسی کے بارے میں یہ بات کہی جائے کہ جی وہ صدیق ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے 2 بار ابو بکر نے جنم دیا، مجھے ابو بکر نے 2 بار جنم دیا۔ کیسے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے ہیں محمد بن ابو بکر، دوسرے بیٹے ہیں عبد الرحمن۔ محمد بن ابو بکر کے بیٹے ہیں جناب قاسم، اور عبد الرحمن کی بیٹی ہیں اسما۔ ان قاسم اور اسما دونوں کی شادی ہوئی اور ان کے ہاں سے جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام ہے ام فروہ۔ ام فروہ۔ اب ام فروہ کے جو والد ہیں اور جو والدہ ہیں وہ دونوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابو بکر اور عبد الرحمن کے بچوں کے بچے، یعنی ابو بکر کے کیا ہوئے؟ پوتے۔ ابو بکر کے پوتے اور ابو بکر کی پوتی، ان کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ ام فروہ۔ یہ جو ام فروہ ہیں ان سے نکاح کیا تھا امام باقر نے۔ انہوں نے ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوئی تھی اس کا نام ہے امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق فرمایا کرتے ہیں مجھے صدیق اکبر نے 2 بار جنم دیا، کہ میری والدہ کی طرف سے والد اور والدہ دونوں طرفوں سے سلسلہ جاتا ہے حضرت ابو بکر کی طرف، اور امام جعفر بیٹے ہیں امام باقر کے، امام باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، اور امام حسین بیٹے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ یہ معاملہ اگر کسی کے ہاں ہو تو پھر وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ان کے درمیان آپس میں محبت نہیں تھی، ان کے درمیان معاملہ نہیں تھا؟ لیکن کم علمی کی وجہ سے ہمارے ہاں مشہور ہو گیا کہ نہیں، ان کے ہاں محبت نہیں تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم نے گزشتہ 2 جمعے پہلے بڑی تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وظیفے ترتیب دے رہے تھے، جب آپ نے وظیفہ ترتیب دیا تو آپ نے حسنین کریمین دونوں کا حصہ بدر والوں جتنا طے کیا کہ یہ رسول اللہ کے شہزادے۔ حسنین کریمین کا وظیفہ کتنا مقرر کیا؟ جتنا اہل بدر کا تھا۔ یہ تکریم اور تعظیم کس لیے تھی؟ کہ رسول اللہ کی یہ آل ہے، اس لیے ان کا یہ معاملہ تھا۔ پھر سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب مال غنیمت آیا، اس مال غنیمت میں کچھ کپڑے تھے، وہ صحابہ کے بیٹوں کو کپڑے پہنائے، لیکن ان کپڑوں میں ایسا کوئی کپڑا نہیں تھا جو عمر فاروق کہیں کہ یہ حسنین کریمین کو دیا جائے۔ آپ نے یمن بھیجا کسی بندے کو کہ جاؤ یمن سے اعلیٰ ترین کپڑے لاؤ، اور پھر وہ کپڑے لا کر حسنین کریمین کو دیے۔ فرمایا ان میں تو کوئی ان کے لائق ہی نہیں ہے۔ جب وہ یمن سے کپڑے منگا کر دونوں شہزادوں کو پہنائے، پھر عمر کہتے ہیں الآن طابت نفسی، آج میرا دل بڑا خوش ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں، امام ذہبی لکھتے ہیں کہ ایک جنازے سے واپسی آ رہے تھے، اور واپسی آتے ہوئے ابو ہریرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کو جھاڑنے لگے، پاؤں کو صاف کرنے لگے۔ امام حسین فرمانے لگے اے ابو ہریرہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بڑی عمر کے ہیں، مجھ سے بڑے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں لوگوں کو پتہ چل جائے تو آپ کو گردنوں پر سوار کر لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا عالم یہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان سے محبت کرتے، ان سے عقیدت رکھتے۔
حضرت جابر کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ پھر اس کے بعد آگے چلیں تو عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے، سوال کیا کہ جی میرے احرام پر خون کا، یہ مچھر کا خون لگ گیا ہے، تو یہ احرام صحیح ہے، پہن لوں کہ نہ پہنوں؟ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے دیکھو تو صحیح اس کو، دیکھو تو صحیح اس کو، یہ وہ ہیں جن کی گردنوں پر نبی کے نواسے کا خون ہے، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کو مچھر کی پرواہ ہے کہ مچھر کا خون لگ گیا، احرام پہنوں یا نہ پہنوں۔ سنو، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرے دونوں دنیا میں پھول ہیں، ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ میرے دنیا کے پھول ہیں۔ بات سمیٹوں، آپ میں سے رمضان میں تراویح اور اس کے بعد وتر جس نے پڑھے ہوں جماعت کے ساتھ، تو ہم وتر میں ایک دعا پڑھتے ہیں، وتر کی تیسری رکعت میں ایک دعا ہم بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر۔ یہی پڑھتا ہوں جی۔ اچھا، کس کس نے یہ دعا سنی ہے؟ اللہم انا نستعینک میں نے اونچی پڑھی ہے، کس کس نے سنی ہے؟ ایک بار بھی نہیں پڑھی ہے، یہ ایک بار بھی نہیں پڑھی۔ ہم جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں وتر کی تیسری رکعت میں، جو اونچی پڑھتے ہیں وہ ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ آیا یاد؟ اللہ، اس کو ہم جمع کے سیغے میں پڑھتے ہیں، اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فیما اعطیت۔ یہ دعا امام حسن نے روایت کی ہے۔ کس نے روایت کی؟ ہم نے تو جب سے سنا امام حسن سے محبت اتنی ہے، ان کی روایت کی ہوئی دعا کو پڑھتے ہیں، ان کی روایت کی ہوئی دعا کو پڑھتے ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ ہم اس دعائے قنوت میں ایک جملہ ہے، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے باری تعالیٰ جو تیرا نافرمان ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے ہاتھ باندھ کے کیا کہا؟ ہم نے ہاتھ باندھ کے کیا کہا؟ یا اللہ جو تیرا نافرمان ہے میرا اس سے، تو یہ دعویٰ ہمارا سچا ہے؟ ہم جتنے نافرمان ہیں ان سب سے ملتے ہیں، کسی کو بھی ہم نے یہ احساس نہیں دلایا کہ تو اللہ کا نافرمان ہے، میں تو اندر یہ عہد کر کے آیا ہوں۔ یہ بہت بھاری دعا ہے، بہت بڑا ذمہ ہے جو آپ اللہ کے حضور اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کو پورا نہیں کرتے۔ یہی تو ہماری غفلت ہے کہ ہم زبان سے کہتے کچھ ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کہا ہے اپنی زبان سے۔ تو اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، تو ہماری تو دعا میں، وطروں میں دعا جو امام حسن نے ہمیں سکھائی ہے، ہمارا تو ان کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ہم تو اہل بیت کا نام لیے بغیر، اور ہم سے زیادہ کون مان سکتا ہے؟ ہم جتنا آل و اصحاب کو ہم اہل سنت یاد کرتے ہیں، ہماری تو اذان سے پہلے بھی آل و اصحاب کا ذکر نہ ہو تو ہم اس کو اپنے لیے نامکمل سمجھتے ہیں۔ بولیے، وہ جو کہے کہ جی سنی اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، اس کو کہو کہ بھائی ہمیں تو محبت میں یہ سکھایا گیا کہ جب بھی اذان دینی ہے پہلے محبوب کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کرنا ہے، صرف وہاں سلام پیش کر کے رکنا نہیں، حضور کی آل کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، حضور کے اصحاب کی بارگاہ میں بھی جانا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم تو کہتے ہیں صحابہ ستارے، کشتی اہل بیت، جب کشتی میں بیٹھتے ہیں تو رہنمائی کس سے لیتے ہیں؟ ستاروں سے لیتے ہیں۔ اتنے کہڑا سڑکاں بڑی ہوئی ہیں، اصل معاملہ ہے مثال دے کر سمجھایا گیا۔ تو عزیزان گرامی، بات یہاں پر مکمل کرتے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کی
نبی کے اصحاب اور نبی کی اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ میں نے ساری باتیں کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی، اس لیے عزیزان ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ جو بات ہم تک پہنچے ہم اس کی تحقیق اور تصدیق ایک بار ضرور کر لیا کریں۔ کوئی بھی بات آپ نے سنی تو اس کی تحقیق اور تصدیق کر لیا کریں، یہ نہ ہو کہ آپ نے سنا اور آپ نے مان لیا، ہو سکتا ہے اس سنی سنائی بات کو مان لینے کی وجہ سے ایمان ہی چلا گیا۔ اور آخری بات، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، نہیں سمجھے؟ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ تو جو قرآنی شخصیات ہوں ان کا مطالعہ تاریخ سے نہیں کرتے۔ ذہن میں بٹھا لیں، ایک بات امیر اہل سنت کی بڑی شاندار ہے، اگر یاد رکھی جائے تو آپ فرماتے ہیں امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ پر ہمارے کان بند ہیں، ہمیں ان کے بارے میں ان کے خلاف کوئی بھی بات نہ دکھتی ہے نہ سنتی ہے۔ یہ بات اس سے آگے لے کر چلیں کہ عقیدہ پکا کریں کہ نبی کے صحابہ، نبی کے اہل بیت، ان کے بارے میں ہمیں کوئی بھی غلط بیانی کرے، کچھ بھی کہے، ہمارا قریبی کیوں نہ ہو، ہمیں اس کے بارے میں کسی بات کو سننے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں اس بات کو سننے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے تم آپس میں دشمن تھے، اس کے آنے کی وجہ سے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، محبت پیدا ہو گئی، تم بھائی بھائی ہو گئے۔ قرآن کہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، قرآن نے بیان کیا کہ اس نعمت نے تمہیں کیا کیا؟ بھائی بھائی بنایا۔ تاریخ کہے کہ ان کے درمیان بغض، عداوت تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو پھر آپ اپنے ایمان کو ٹٹولے کہ آپ کا ایمان کہاں ہے کہ آپ قرآن کے اوپر تاریخ کو ترجیح دے رہے ہیں؟ تاریخ میں تو سب کچھ لکھا گیا، اگر لکھے ہوئے پر بھی آپ نے بات کرنی تو آج تک تو قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ہماری تاریخ یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ بھئی آپ کون سا ملک بنانا چاہتے تھے۔ نکلو تو آپ کو ہر قسم کی روایات ملیں گی، کئی ملیں گے دانشور منہ اٹھا کر کہیں گے جی آپ ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے، دوسرے کہیں گے جی آپ ایک مسلم ریاست بنانا چاہتے تھے۔ تو جس کو جو پسند ہے وہ اس کو لے لیتا، جس کو جو پسند ہے وہ اسے لے لیتا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ یہ فتنے ہیں ہماری آزمائشیں، اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچائے، یہ فتنے ہیں، یہ